کرے گا کربلا سے حسین تو روینا سے حتیڈا کو حتیڈا کو لمیرانو پھٹیلے والی ابا نوشی شونتے کھٹے چوپی حسین اچھی بوٹھے دیارت روی تسیالی ابا اچھی بوٹھے علمدار سے سلام تیرا خبر باش کر آقا اشارات مجھے بوران علی ابا اشارات خطی گانو مجھے بوران علی ابا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بیاک بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انصار مدنی۔ ناظرین، آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ میں گلگت بلتستان کے مختلف اداروں میں مختلف علاقوں میں جا کر وہاں کے باسی اس علاقے کے بارے میں، وہاں کے ذمہ داران اس ادارے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ آج میں مرکزی جامع امامیہ مسجد گلگت میں جہاں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے تحفظ و فروغ عزاداری، اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گلگت کے مختلف گاؤں سے علماء، خطباء اور ذاکرین تشریف لائے ہیں۔ آئیے وہ اس کانفرنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہی کی زبانی ہم سنیں۔ حاضر میں ہماری مثال اس سرمایہ دار کی ہے جو انتہائی ثروت مند ہونے کے باوجود اسی دولت سے اپنی مشکلات رفع نہیں کر سکتا اور سخت مصائب و آرام میں زندگی کے دن پورے کرتا ہے۔ شان اہل بیت عزاداری امام حسین جیسا عظیم سرمایہ ہونے کے باوجود اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میدانوں میں مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ اس عظیم سرمایہ سے بے توجہی، تحریفات اور خرافات میں مبتلا ہونا ہے۔ قائد شہید فرماتے تھے کہ ہماری 3 حیثیتیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم عالم اسلام کے امور سے دور نہیں رہ سکتے ہیں۔ بحیثیت شیعہ ہم نے مکتب کا بھی تحفظ کرنا ہے۔
اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وطن کے مسائل میں بھی دلچسپی لینی ہے۔ ذیشان حیدر الحسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آئے، اسلوب عزم حسینی اور ہماری ذمہ داریوں کے موضوع پر گفتگو کریں۔ آپ نے عزم کیا ہو فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بتحقیق اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ خدا اس کا محبوب ہو، لیکن قرآن میں بے انتہا ایسی آیات موجود ہیں جو انسان کو خدا کا محبوب بنانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہیں کہ یہ انسان اگر اس راہ پہ گامزن ہو جائے تو خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ جب انسان کسی فعل خیر کا ارادہ کرے اور عزم بالجزم کرے، شرائط کو فراہم کرے، اس کے بعد قوت لا یزال خدا پہ توکل کر کے راہ الہی میں کفن سے سر باندھ کے نکلتا ہے تو خدا کا محبوب واقع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ موضوع ہے عزم حسینی کا اسلوب، میں نے قرآن ناطق کے اسلوب کو عرض کرنے کے لیے قرآن صامت کا سہارا لیا، چونکہ یہ انی تارک فیکم الثقلین او ثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، یہ دونوں ہم پلہ ہیں، لن یفترقا۔ حسین کا کردار قرآن میں نظر آئے گا، اور قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے وہ حسین کے پاس آپ کو ملے گا، لہٰذا قرآن کا سہارا لیا۔ عزم حسینی کا جو روش، جو طریقہ ہے، وہیں روش محمدی ہے۔ اما تحفظ آزاداری، یہ عنوان کیا مطلب؟ تحفظ آزاداری سے مقصد کیا ہے؟ یہ ایک محمل مجمل لفظ ہے۔ آزاداری کا تحفظ کرو، کیا کوئی حملہ کر رہا ہے اسے تحفظ کرے؟ کیا ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے اسی سے تحفظ کرے؟ جس چیز سے تحفظ کرے معلوم ہے، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ تحفظ آزاداری کا مقصد جو ہے وہ آزاداری کا مقصد فقط رونا یا رولانا نہیں ہے۔ جو علماء فقہا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے تاکید کیا ہے، اس کا مقصد فقط رونا یا رولانا نہیں ہے، یہ رونا اور رولانا ایک واسطہ ہے کسی مقصد کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، تو سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ تمام خطیب حضرات، علماء حضرات جو دوران عشر محرم الحرام مختلف امام بارگاہوں میں منبر سے خطاب فرمائیں گے، ان سے پرزور اپیل ہے کہ پچھلے سال بھی یہ پیغام پورے پاکستان میں ڈیلیور کیا گیا اور اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اپنا موضوع خطابت شروع کرنے سے پہلے ہر خطیب، ہر عالم دین کو کم از کم ایک شرعی فقہی مسئلہ اجتماع میں پیش کیا جائے، ان کو بتایا جائے، کیونکہ جو مساجد کے اندر نمازی حضرات آتے ہیں ان کی تعداد
نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے معاشرے کے حوالے سے، تو یہ بھرپور استفادہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجالس اعضاء میں وہ حضرات بھی وہاں آتے ہیں، وہ عزادار آتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، وہاں پر سارے مومنین جمع ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر ایک فقہی مسئلہ بھی، شرعی مسئلہ بھی، جو مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جائے تو ممکن ہے کہ عزاداری کا مقصد بھی پورا ہو اور عزاداری کے موضوعات کو بھی بغور سنے اور استفادہ کرنے کی ان میں بھرپور جو ہے وہ توفیق ملے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہی پیغام ہے آغا صاحب کی طرف سے کہ ہر خطیب اپنے موضوع پر بحث کرنے سے پہلے ایک فقہی مسئلہ جو بنیادی مسائل ہیں مختلف اس اجتماع میں پیش کریں۔ علمدار سے سلام تیرا خفانے باش کر آقا، اشاراتوں خطی گانوں مجھے